اگر پاکستانی قوم کی توقعات موجودہ حکمرانوں سے ہے کہ وہ ان کے مسائل کو حل کریں گے اور ایک دن خوشحال پاکستان ان کو دیں گے، تو یاد رکھیے گا جس طرح گزشتہ 4 دہائیاں ان کی باتیں سنتے سنتے گزر گئے، اگلی 4 دہائیاں کی اگلی 4 نسلیں بھی خوشحال پاکستان کا خواب بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان میں 3 سے 4 دہائیوں تک جن لوگوں نے حکومت کی اور وہ اس ملک کے تجربہ کار ترین سیاستدان کہلائے، ایسے تجربہ کار ترین سیاستدان جن پر کرپشن کے اعلیٰ الزامات لگے اور ایسے الزامات جس نے کسی حد تک ان کی سیاست کو ختم کیا، جہاں پر بھی جاتے ہیں ان کی شناخت ان کی کرپشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن ہم پاکستانیوں نے بھی کچھ اچھا کردار پاکستان کی ترقی میں نہیں کیا، ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ پاکستانیوں کو ان تجربہ کار ترین کرپٹ سیاستدانوں کے قول و فعل لفظ پر گہری نظر رکھنی چاہیے تھی، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب بھی ملک میں کوئی نئی حکومت آئے، ہمیشہ یہ تجربہ کار ترین کرپٹ سیاستدان پاکستانیوں کو ایک دلاسا دیتے، کہتے کہ IMF سے قرضہ لینا ان کی مجبوری ہے، لیکن یہ مجبوری صرف آخری ہوگی، یہ IMF سے قرضہ لینا آخری کاوش ہے، اس کے بعد ایسی پالیسی بنائیں گے، ایسی ٹھوس بنیادوں پر حکمت عملی بنائیں گے کہ دوبارہ ہمیں قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سنتے سنتے 4 دہائیاں گزر گئیں، لیکن آج پھر حکومت وقت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ IMF سے قرضہ لیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرضہ نہ لینے کے دلاسے جب پاکستانی عوام کو دیے جاتے ہیں تو پاکستانی عوام سنی یا انسنی کر دیتی ہے۔ کاش پاکستانی عوام ان کے قول و فعل میں جتنا تضاد ہے اس تضاد کے لحاظ سے ان کی کارکردگی پر نظر رکھتے، ان سے پوچھ گچھ کرتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ کیا ہم پاکستانی صرف اور صرف روٹی کپڑے مکان کی حد تک محدود ہو کر رہ گئے؟ کیا ہماری نظر میں وہی ایک اچھا سیاستدان ہوگا جو مہنگائی کو کم کرے گا، ہمیں سستی روٹی دے گا، چاہے یہ سستی روٹی IMF کے قرضے کے بدلے ہی ہمیں کیوں نہ مل رہی ہو؟ قومیں اس طرح سے ترقی نہیں کرتے ہیں، ملک انہی قوموں کی وجہ سے ترقی کرتے ہیں جن کی اپنے حکمرانوں پر، اپنے سیاستدانوں پر گہری نظر ہوتی ہے کہ وہ کس قسم کی حکمت عملی بنا رہے ہیں، انہوں نے کیا وعدے کیے تھے، کون سے جملے ادا کیے تھے، اب ان کا کردار عمل کیا ہے، وہ کون سے لاہے عمل اپنا رہے ہیں۔ اگر ان کے لاہے عمل اور لفظوں میں تضاد نظر آئے تو یاد رکھیے گا ایسے حکمران کسی بھی ملک کے لیے موثر ثابت نہیں ہو سکتے۔ سوال تو یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ ہر بار IMF سے جو قرضے لیے جاتے ہیں وہ کہاں کہاں پر خرچ ہوتے ہیں، کدھر چلے جاتے ہیں؟ وہ لوگ جو کرپٹ ہیں، جن پر کرپشن کے الزام آتا ہے، اگر وہی یہ قرضے لیں گے تو کچھ نہ کچھ یہ بھی شاید ان قرضوں میں سے اپنا حصہ بٹورتے ہوں۔ یہ ساری باتیں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ہم تمام پاکستانیوں کے اگر مشترکہ مسائل ہیں تو وہ یہ ہے کہ مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے، کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بے روزگاری اس سے 2 قدم آگے ہے، اور اگر غربت کی بات کریں تو یہ سب سے آگے ہے۔ بے روزگاری ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، غربت ہو گئی، اور پڑھے لکھے نوجوان جو مایوس ہو کے کثیر تعداد بیرون ملک جا چکی ہے اور بہت سے جانے کی تیاری پکڑ رہے ہیں۔ یہ سارے مسائل جو ہے ہم پاکستانیوں کو دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ آخر اگر یہ مسائل ہم پاکستانیوں کے ہیں تو پھر ان مسائل کا حل بھی پاکستانی قوم کو ہی ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنے مسائل خود حل نہیں کرتے۔ اگر پاکستانی قوم کی توقعات موجودہ حکمرانوں سے ہے کہ وہ ان کے مسائل کو حل کریں گے اور ایک دن خوشحال پاکستان ان کو دیں گے، تو یاد رکھیے گا جس طرح گزشتہ 4 دہائیاں ان کی باتیں سنتے سنتے گزر گئے، اگلی 4 دہائیاں کی اگلی 4 نسلیں بھی خوشحال پاکستان کا خواب بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ شکریہ۔